بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا، اور جب میں حاضر خدمت ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے جریر، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عمدہ اخلاق والا بہترین آدمی آ جائے تو تم اس کا اکرام کرو، جیسے میں نے جریر کا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جریر، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو کچھ بھلا یا برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایات دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچو تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ حضرت حوشب ذی ذلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ وہاں جا کر عبد شر نے پوچھا، آپ لوگوں میں محمد کون ہیں؟ صحابہ نے کہا، یہ ہیں۔ عبد شر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوگا تو ہم آپ کا اتباع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور انسانوں کے خون کی حفاظت کرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ عبد شر نے کہا، آپ کی تمام باتیں بہت اچھی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں اسلام لانے کے لیے آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد شر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم عبد خیر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا۔ حوشب ذی ذلیم کے خط کا جواب لے کر ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس پر حضرت حوشب ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید ہو قوم کو، چونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو، اس وجہ سے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے نہ آخرت میں پشیمانی۔ اس وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا مشہور جنگجو قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، اس لیے آپ ہمیں دین کی مختصر اور موٹی موٹی باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور 5ویں بات یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کو دیا کرو۔ اور جن 4 چیزوں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تونبے اور درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان اور رال لگائے ہوئے برتن ہیں۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب اور نبیذ بنائی جاتی تھی۔ طیالسی نے بھی اسی طرح روایت ذکر کی ہے جس میں کچھ مضامین زیادہ ہیں، اور آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دو۔ حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے مزید 6 آدمی بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا
پھر ہم نے آپ سے گفتگو کی، آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی اور آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 خصلتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں۔ 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہیں۔ ہاں اگر آپ ان سے منع کر دیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون ہیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائیں کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہے جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم فرض نماز قائم کریں اور فرض زکوٰۃ ادا کریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر ہم سفر کی طاقت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر کرنا، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اور اللہ کی قضا و تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے ہیں، ان عمدہ اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کی تمام خصلتیں نبیوں والی ہیں۔ اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں پوری کر دیں۔ جو تم نے کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ کرو، یعنی ضرورت سے زائد بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو، اور جس مکان میں رہنا نہیں اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ، اور جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چل دو گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جس اللہ کے پاس تم نے جانا اور اس کے پاس جمع ہونا ہے اس سے تم ڈرو، اور جس دار آخرت کو تم نے جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ اسی حدیث کو ابو نعیم نے حضرت سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے ساتھ آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہمارا انداز گفتگو اور انداز نشست و برخاست اور لباس پسند آیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن ہیں۔ اس پر آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 خصلتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، البتہ تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر کیا، اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کے بجائے دشمن کے خوش ہونے کے وقت صبر کرنے کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آدمی کو دعوت دینا جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اس باب میں صفحہ 105 پر قبیلہ بلادویہ کے ایک آدمی کی حدیث گزر چکی ہے جس کو وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور لات و عزا کا انکار کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔